बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें कम सिन 16 साला मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मुज़ाहरा किया गया। मोहतरम मदरसा जो थे वो बाप की जगह होते हैं, उन्होंने सख्त किस्म की दरिंदगी का मुज़ाहरा किया। वो बच्ची आज भी जो है अपने होश हवास में नहीं, हत्ता कि पुलिस वाले जिनके घर में अपनी माँ बहनें बेटियां हैं वो बुलाकर उस मासूम से अजीब व गरीब किस्म के सवालात करते रहे। अभी तक वो दरिंदा नमा इंसान जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसने अबूरी ज़मानत करा रखी है। और जब ये तमाम वाक़या मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद हमने SSP ऑपरेशन राय मज़र से बात की और उनको बताया कि बच्ची से मुख्तलिफ़ किस्म के गलत सवालात जो हैं वो पुलिस वाले करते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। उसके बाद नोटिस लिया गया और यहाँ पर लेडीज़ पुलिस को तैनात किया गया। मुतासरा बच्ची की वालिदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसी हवाले से मैं उनसे जानता हूँ कि केस में इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पुलिस उनके साथ तावन कर रही है, नहीं कर रही, मदरसे की तरफ से क्या दबाव है इनके ऊपर सुलह के लिए। ये वो तमाम बातें हैं नाज़रीन जो बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक जो सूरत हाल हुई है, ये वाक़या हुआ क्या, और मदरसे वाले अब जो है वो क्या केस को दबाना चाहते हैं पुलिस के साथ मिलके? जी, यही बात है, क्योंकि इन्होंने जो है ना मुझसे बहुत पहले कह दिया था। जब ये माफिया खिलाफियाँ करने आ रहे थे मुझे कहते तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बहुत पछताओगी, तुमसे हम माफ़िया मांग रहे, तुम्हें हम ऑफर कर रहे हैं, तुम नहीं मान रही हमारी बात, पर तुम बहुत पछताओगी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अपनी बच्ची की भी ज़िंदगी तबाह कर रही हो और आने वाली नस्लों की भी करोगी। लेकिन मैं इनकी धमकियों में नहीं आई, मैंने मीडिया में आवाज़ उठाई इसलिए कि आइंदा किसी बच्ची के साथ ना हो जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। लेकिन अब वो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि इन्होंने जी इतने की डिमांड की, इतने की डिमांड। इज़्ज़त कोई बिकने वाली चीज़ है? ये इन मौलवियों के लिए होगी, इन इस्लाम वालों के लिए होगी जो कि दरिंदगी करते हैं, भरे हुए मदरसे में जो कुरान पाक से भरा हुआ होता है वहाँ पे जिना करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो ऑफरे करें, वो अपनी माओ बहनों की करें, हमें ऑफरे ना करें। ना हम उनकी ऑफ़र कबूल करते हैं और ना हम उसे माफ़ करते हैं। हम उसके लिए सज़ा की अपील की है और सज़ा उसे दिला के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ सब कानून वालों ने यही वादा किया हुआ है। CPO साहब हमारे पास आए थे, हमें कहा था कि इंशाअल्लाह मैं आपको जो सा इंसाफ दिलाऊंगा, और आप हक पे हुए, सच पे हुए तो मैं आपके साथ हूँ। और हम हक पे हैं, सच पे हैं। हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, हमारी बच्ची आज उस सदमे से गुजर रही है कि बार बार उससे पूछा जा रहा है बच्चे क्या हुआ था, क्या हुआ था। वो बता बता के आज एक और लेडीज़ के साथ भी उसने ये बात शेयर की कि उसकी हालत नहीं है कि वो बार बार इस मीडिया के सामने आए और रोए और इंसाफ मांगे। मैं खुदारा आप लोगों सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ मांगना है हमने। और आपसे मैं सब हुकूमत और सब अदालतों से कह रही हूँ कि उसको आप लोगों ने आज़ाद छोड़ा है और हम लोगों को दबाया जा रहा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने सुलह कर ली, आप लोगों ने डिमांड कर ली, आप लोगों ने मौलवी को ये कह दिया, मौलवी दावतें उड़ा रहा है और मेरी बेटी से सवालात होए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसी हुकूमत है जो हमारे साथ ऐसे कर रही है। मुझे ये इस सवाल का जवाब चाहिए कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे चौराहे पे टंगाना चाहिए। जुल्म किया है उसने मेरी बच्ची के साथ और न जाने कितनी बच्चियों के साथ किया होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला से कहती हूँ, वज़ीर आज़म से कह रही हूँ, मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो भी है, जो भी जिस हालात में है मुल्क, मैं तो कहती हूँ मेरी जो हालत है ना, तो मैं कहती हूँ मेरी बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। और मैं शेख रशीद साहब को भी कहना चाहती हूँ कि आपके इलाके क्यों मैं आपके इलाके क्यों, आपके इलाके में बच्चों की इज्जत पामाल हो रही है और आप सोए हुए हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे। खुदारा मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप मेरी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर पंजाब, वज़ीर दाखिला सबको कह रही हूँ कि मेरी बच्ची के साथ ताउन किया जाए। और मज़ीद धमकियाँ, मैं मौलाना लोगों से लड़ नहीं रही, ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं उसका सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि क्या वो आज़ाद होगा और हम जुल्म में धंस जाएंगे। मेरी ज़िंदगी बच्ची की बर्बाद हो गई है।
خدا را میرے ساتھ دے اور مجھے انصاف دلائے. میں یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں پر قاری تھا شاہ نواز، اس کے ساتھ جو عورت ملوث تھی، کیا آپ نے اس کو بھی کیس میں نامزد کیا؟ کیونکہ اتنی ہی جرمدار وہ ہے جتنا جرمدار وہ ہے. بالکل یہی بات ہے. نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کو بھلا پھسلا کے بھڑکا کے دھمکا کے قاری صاحب کے پاس بھیجتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اس بچیوں کو یرغمال بنا کے اس کے ساتھ تشدد اور زیادتی کر کے اس بچیوں کو پھر قید کرتی ہے، قید کر کے ان کو ٹارچر کرتی ہے. اگر آپ لوگوں نے بتایا یا باہر گئے یا آپ نے باہر بتایا تو ہم آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. مجھے بتایا جائے کہ ایک انسان کب اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے. یہ ٹیچر اس کے ساتھ ہے، ملی ہوئی ہے اور بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہے. میں تو کہتی ہوں دونوں کو ایک جیسی سزا دینی چاہیے، دونوں برابر کے مجرم ہیں. اچھا، یہ بھی سننے میں بات آئی ہے کہ ان کی طرف سے بچی کو دھمکیاں دی گئیں قتل کی، کہ آپ کو مار کے آپ کے ٹکڑے کر کے نالا لئی میں پھینکا جائے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ صداقت ہے، کیونکہ بچی نے جیسے میرے گلے لگ کے چیخو پکار سے مجھے بتایا، ایک ایک لفظ میں صحیح اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ مما مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے باہر کسی کو جا کے ہمارے بارے میں کوئی بات بتائی تو ہم تمہارے ٹکڑے کر کے نالا لائی میں بہا دیں گے. پسٹل نکالی اس پہ کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، اور ہمارے پاس بم بنانے کے بھی سامان ہے، تمہارے گھر کو بھی بم سے اڑا دیں گے اگر مدرسے کی بات باہر گئی تو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت ایک مارکیٹ میں چیز انہوں نے ایک پراپوگنڈا پھیلایا ہوا ہے کہ جو متاثرہ بچی کے لواحقین ہیں انہوں نے پیسے لے لیے ہیں اور وہ صلح کے لیے راضی ہیں. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب بکواس کر رہے ہیں، یہ سب مولانا کا پروپیگنڈا بنا ہوا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دب جائیں، یہ جون سے ہیں یہ ان دھمکیوں سے ڈر جائیں کہ یہ عزت دار لوگ کہیں گے کہ ہم نے کیا پیسہ لے لیا ہے. ہم پیسہ نہیں لینے والے اور نہ ہم پیسہ لیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، ہمیں صرف انصاف چاہیے، اور میں اس کو سزا دلا کے رہوں گی. اور میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ سب عوام اور سب حکومت کے لوگ اور سب، میں کہتی ہوں ہماری جو بھی قانونی لوگ ہیں جو بھی ہیں میرا ساتھ، میری بچی کو انصاف دے اور آنے والی بچیوں کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے سوچے. خدا را اس مدرسے کو میں کہتی ہوں کہ مدارسوں کو ذرا سا تحویل میں لیں اور اس کو بند کیا جائے، کیونکہ اور بچیوں کی زندگی برباد ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں کی تھانہ پیر ودائی کی پولیس ہے وہ اور جو کچھ سیاسی ورکرز ہیں، کیا آپ کے کیس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے پراپوگنڈے پھیلا کے عوام میں؟ ظاہری بات ہے، جو یہ آ رہے ہیں پوچھ رہے جا رہے ہیں اور اسی طرح افواہیں پھیلا رہے ہیں تو یہ کیس کو کمزور ہی کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ آخر میں صلح ہو جاتی ہے، آخر میں لوگ صلح کر لیتے ہیں. آپ لوگ پیسے لوگے پیچھے ہٹ جاؤ گے، یہ وہ. میں پیچھے ہٹنے والی میں سے نہیں ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی ماں بہن بیٹی مولوی کے پاس بھیجے اور ان سے پیسے لے اور اپنی جمع کنجی جو بھی ہے اپنے بڑھاوے کے لیے، جو بزنس بڑھا رہے ہیں، جو کچھ کاروبار کر رہے ہیں وہ کرے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو میرے بارے میں بول رہا ہے کہ اس نے پیسہ لے لیا ہے، اس نے صلح کر لی ہے، میں نے واضح بتا رہی ہوں کہ میں نہ صلح کرتی ہوں نہ میں پیسہ لیتی ہوں. مجھے انصاف چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے بس. میرا آخری کویشچن ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق زیادتی ثابت ہو چکی ہے، اور جبکہ یہ لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں، کیس کو صرف اور صرف کمزور کرنے کے لیے. جی بس یہ ہماری طرف سے ہم مطمئن ہیں اور جو ابھی بقایا میڈیکل رہ چکا ہے اس میں انہوں نے ڈیلے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. کریں، میں کہتی ہوں میں ڈی این اے کروانے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی تیار ہو جائے، ڈی این اے کروائیں، جو مرضی ہے جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں جائیں، اور میں تیار ہوں. میں آخر دم تک کھڑی رہوں گی. میں مولوی کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرتی، آئے مجھے گولی مار دے، شوٹ کر دے مجھے، لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں بکنے والوں میں سے ہوں. مولوی صاحب، میں تمہیں ایک دن میں تمہیں کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گی، اور میں یہ عوام سے بھی اپیل کرتی ہوں اور میں حکومت سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ میری مدد کی جائے اور میرا ساتھ دیا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے. ناظرین، آپ نے بات چیت سنی متاثرہ والدہ کی. وہ اس وقت بڑی دل گرفتہ ہیں اور بڑی رنجیدہ ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ اگر سانحہ مینار پاکستان کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے تو ان کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں. ان کی بیٹی کے لیے ابھی تک
ایکشن اس لیے نہیں ہوا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کی کوئی رسائی نہیں ہے، ان کی کوئی سفارش نہیں ہے. یقیناً یہ ٹیسٹ کیس ہے اس وقت آئی جی پنجاب کے لیے، سی پی او راولپنڈی کے لیے، آر پی او راولپنڈی کے لیے، اور یہاں پر جو تفتیشی عملہ بیٹھا ہوا ہے ان کے سوالات سے جو بچی کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کے والدین کی دل آزاری ہوئی ہے، یقیناً اس پر جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے اور مزید پروٹیکشن اس بچی کو اور اس کے خاندان کو دینی چاہیے. متاثرہ ماں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہر فورم پہ ہم جائیں گے، اور اسپیشلی جو منسٹر انٹیریئر ہیں راولپنڈی سے شیخ رشید، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے اپنی بیٹی کے لیے، تاکہ باقی قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کی درندگی کا شکار نہ ہوں. اور یہ جو اس وقت قاری صاحب آزاد پھر رہے ہیں، ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اور ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے، جو براہ راست آپ ایم ایم نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.